کے دل جیتے پاکستان نے، بلکہ ساری دنیا کے دل جیتے جب وہاں کوئی ایئر لائن لینڈ کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ عمران خان کی گورنمنٹ نے فیصلہ کیا کہ ہم انسانی بنیادوں پہ ایویکویشن کریں گے لوگوں کی، اور اس کے نتیجے میں جتنا عرصہ عمران خان رہے آپ نے دیکھا کہ ہمارا جو مغربی بارڈر تھا وہ محفوظ رہا۔ اس وقت مغربی بارڈر پہ ہمیں روز جانی نقصان بھی اٹھانا پڑ رہا ہے، اور ایک انڈکلیئرڈ قسم کی ایک سچویشن ہے جس کے لیے میں وار کا لفظ جان کے استعمال نہیں کر رہا، اور اس میں ہمارے بچے قربان ہو رہے ہیں، ہمارے جوان قربان ہو رہے ہیں، اور اس میں ہماری بچیاں بیوائیں ہو رہی ہیں، اس میں ہماری ماؤں کی کوکھ اجڑ رہی ہے۔ تو یہ کیا حالات ہیں کہ سارا کچھ چھوڑ کے آپ ایک طرف لگے ہوئے ہیں کہ صرف کسی طریقے سے کس طرح سے ہم عمران خان کو نکالیں اور کس طرح سے ہم جو پنجاب کی اور کے پی کی گورنمنٹ ہے اس کو نہ ٹوٹنے دیں۔ اس سے پہلے جو پاکستان کی تاریخ ہے، جب بھی کوئی گورنمنٹ ٹوٹتی تھی تو مخالف پٹاخے چلاتے تھے، مٹھائیاں کھلاتے تھے، نعرے لگاتے تھے، ڈھول بجاتے تھے۔ اس وقت خون کے آنسو گورنمنٹ رو رہی ہے۔ اس وقت وہ اس بات پہ پریشان ہے کہ کوئی طریقہ ہو گورنمنٹ نہ ٹوٹے۔ اس کی وجہ صرف آپ کا خوف ہے، عوام کا خوف ہے ان کو، اس لیے کہ انہوں نے دیکھا لوٹے بنانے کے بعد جو پنجاب میں اقتدار ملا، اب تو لوٹا بھی بیچارہ بیکار ہو گیا، وہ اس کا پیندہ خالی ہو گیا، اس لیے کہ ہم نے جو ججمنٹ کرائی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان سے، اس کے نتیجے میں لوٹے کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا۔ تو وہ لوٹے کس طرح ہارے، اس کے بعد عمران خان کی جہاں پکچر گئی وہ 7 سیٹیں 8 میں سے کس طرح وہ جیتے، اس کے بعد آزاد کشمیر کے انتخابات آپ کے سامنے ہیں۔ چند دنوں کی بات رہ گئی ہے، 2 ہفتے رہ گئے ہیں انشاءاللہ، کہ جب 31 دسمبر کے بعد اسلام آباد کو انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف بھاری اکثریت کے ساتھ اپنا میئر دے گی، اور یو سی کو ہی ہم لوگ کہتے ہیں، میں علی اوان زیادہ کمپین کر رہے ہیں، میں بھی جا رہا ہوں جہاں جہاں ان کو ضرورت ہوتی ہے میری، تو میں نے جا کے خود جو ماحول دیکھا ہے وہ یو سی 1 سے لے کے یو سی 101 تک انشاءاللہ العزیز ساری جگہ پی ٹی آئی ہے، کوئی دوسرا نہیں ہے۔ یہ وہ حالات ہیں جن کے اندر I-9 کے علاقے میں ایک چھوٹا بچہ اس کو مار کے، جس طرح وہ انسان نہیں ہے اس کو لٹکایا گیا، کیا کیا ہے اسلام آباد کی اس سارے نظام نے جس کو کہتے ہیں کہ یہ سیکیورٹی ہے؟ کہاں ہے وہ سیکیورٹی؟ اس کے بعد آپ کی کلیگ جہاں ہماری ینگ لیڈیز کھڑی ہیں، بچیاں کھڑی ہیں جو اپنی جان پہ کھیل کے رپورٹنگ کرتی ہیں، ینگ بچے کھڑے ہیں جو اپنی جان پہ کھیل کے رپورٹنگ کرتے ہیں، وہ ایک جرنلسٹ ہے، شی از ہائیلی ایجوکیٹڈ ویمن، ینگ ویمن، اور اس کے گھر میں کل جو واقعہ ہوا یہ انتہائی سنگین معاملہ ہے، اس لیے کہ 2 عدالتوں میں چل رہا ہے کہ صحافیوں کو تحفظ کیسے دیا جائے، ورکنگ جرنلسٹ کو کس طرح سے پروٹیکٹ کیا جائے۔ ایک سپریم کورٹ آف پاکستان میں کیس چل رہا ہے اور ایک چل رہا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ ابھی کل اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ تجاویز دی جائیں کہ کس طریقے سے جرنلسٹ جو ہیں ان کو پروٹیکٹ کیا جائے۔ ہم نے جرنلسٹ پروٹیکشن ایکٹ پاس کیا، باقاعدہ قانون بنا پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ عمران خان کے دور میں، اور اس کے نیچے یہ دونوں جو کارروائیاں ہیں اس میں آج ہم آئے تھے، رات کو ہماری ایک میٹنگ تھی جس میں عمران خان شریک تھے، علی اوان بھی تھے، میں تھا، اسد عمر تھے، اور اس میں اسد عمر صاحب اور علی زیدی انہوں نے یہ پوائنٹ لیا، اور پھر عمران خان نے حکم دیا کہ میں جاؤں اور میرے ساتھ علی اوان ہو، اور ہم آئے ہیں فیملی کے پاس۔ ہم نے ان کو یقین دلایا پورا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف پورے ملک میں آپ کے ساتھ کھڑی ہے، جرنلسٹ، ورکنگ جرنلسٹ کے ساتھ کھڑی ہے، اور یہ جو خوف کی فضا پیدا کی جا رہی ہے یہ مردوں تک محدود رہتی تو اور بات ہے۔ یہ ایک ینگ جرنلسٹ جو کام کرنے والی تھی اس کے گھر میں آئے، دیوار انہوں نے کودی، 2 لوگ تھے، اس علاقے میں ساری جگہ کیمرے لگے ہوئے ہیں، پولیس کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے کہ وہ یہ کہیں کہ ہم لوگوں کو نہیں پکڑ سکتے، اس لیے کہ سی سی ٹی وی فوٹیج کے ذریعے سے اور جو کیمروں کا جو نظام لگا ہوا ہے وہ جہاں سے چلے، کس جگہ پہنچے، وہاں سے کس گلی میں گھسے اور کس گھر میں گھسے، یہ سارا کچھ اب آن لائن نکالا جا سکتا ہے۔ اس لیے پاکستان تحریک انصاف عمران خان اور ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری طور پہ مجرم بے نقاب کیے جائیں۔ ان کی جو ایف آئی آر ہوئی ہے وہ کیا ایف آئی آر ہوئی ہے وہ تھوڑی دیر میں ہمارے پاس پہنچے گی تو ہم اس کو ایگزامن کریں گے۔
اس کے ساتھ ہی فیملی کے مشورے سے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم شفا یوسف زئی کی طرف سے ہم جا رہے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں. وہاں ہم فریق بنیں گے جو وہاں پہ پٹیشن چل رہی ہے اور وہاں پہ جو ایک 184 کی کارروائی بلکہ چل رہی ہے اس کے اندر. اس کے ساتھ ہی جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جرنلسٹ پروٹیکشن کے حوالے سے ہم نے لا بنایا تھا بڑے دردمندی کے ساتھ اور اس توقع کے ساتھ کہ جو ریاست کے ادارے ہیں قانون نافذ کرنے والے, پولیس ہو گئی, FIA ہو گئی, دوسرے ہو گئے, وہ سارے مل کے جرنلسٹ کو محفوظ بنائیں گے. لیکن یہ بڑا المیہ ہے کہ جرنلسٹ پروٹیکشن ایکٹ بننے کے بعد ارشد شریف کو شکار کیا جاتا ہے. شہید کرنا اور بات ہے, شکار کرنا دوسری بات ہے. اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی بڑا المیہ ہے کہ اس ملک کے نہیں بلکہ ایشیا کے سب سے بڑے لیڈر جس نے 3 پارلیمانی ریکارڈ بنائے ہیں. پہلا ریکارڈ یہ ہے کہ وہ 8 نشستوں سے کھڑا ہوتا ہے, جن نشستوں پہ اس کے کاغذ ہوتے ہیں وہ نشستیں وہ جیت جاتا ہے. دوسرا ریکارڈ اس کا یہ ہے کہ وہ دنیا کا واحد آدمی ہے جو سب سے گریٹ ہوا تھا, جس میں میرے علاقے کے ایک اس وقت کے ایک کمیونسٹ جو تھے دادا امیر حیدر وہ بھی شریک تھے. چائنا کے اندر چیئرمین ماؤ زے تونگ نے انہوں نے خود لیڈ کیا. 350 کلومیٹر کے قریب وہ علاقہ تھا کہ جب حملہ ہوا عمران خان شدید زخمی ہوئے, عمران خان نکل گئے, لیڈر نہیں ہے لیکن مارچ پھر بھی چل رہا ہے. یہ دوسرا ریکارڈ ہے جو اس نے بنایا ہے. اور تیسرا ریکارڈ یہ ہے کہ زخمی ہونے کے باوجود وہ تھکا نہیں. لوگ کہتے تھے کہ لوگ تھک جائیں گے, PTI تھک جائے گی, وہ نہیں تھکا. اور 65 کے قریب اس نے بڑے جلسے کیے, ہر جلسے میں پہلے سے زیادہ لوگ آئے. تو انشاءاللہ العزیز یہ جو حقیقی آزادی کی منزل ہے یہ کوئی بھی نہیں روک سکتا, نہ ہی جو گورنمنٹس ہیں وہ ان کو کوئی جس طرح سے ہم نے فیصلہ کیا اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ آ سکتی ہے. میں شارٹلی اس پہ بھی بات کروں گا. لیکن سب سے امپورٹنٹ جو ہمارا ایشو ہے وہ اس وقت وہ آرٹیکل 9 کا ہے. آرٹیکل 9 اس کے اندر پروٹیکشن ٹو دی لائف, ریپوٹیشن, دونوں چیزیں, بے عزتی بھی نہ ہو کسی خاتون کی, اس کی عزت کی جائے. اور اس کا کیا ہونا ضروری ہے, صرف خاتون ہونا ضروری ہے. پاکستان کی شہری ہونا بھی آرٹیکل 4 کے مطابق ضروری نہیں ہے. یہ آئینی حقوق اس کو بھی حاصل ہیں کہ دنیا کا ایسا اچھا آئین ہم نے بنایا تھا لیکن اب سرزمینیں بے آئین کر دی گئی ہے, اس کی پرواہ کوئی نہیں کرتا, اس کو روندا جا رہا ہے. اور دوسرا جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ ہم دونوں عدالتوں سے یہ درخواست کریں گے جا کے, ہائی کورٹ میں ہم جمعے کے دن جا رہے ہیں, ہم FIR لے کے اور باقی کاپیز لے کے انشاءاللہ العزیز کارروائی کریں گے. ان مجرموں کو بے نقاب کرنا اس لیے ضروری ہے کہ اسلام آباد میں ہماری ایک اور ورکر, ان کے اوپر بھی اٹیک ہوا ہے, وہ بھی آپ کے سامنے آئے گا. رابعہ ان کا نام ہے. وہ گاڑی میں جا رہی تھی تو جو ہینڈ گن ہے اس کے ساتھ ان کا شیشہ توڑا گیا اور ان کو زخمی کیا گیا چہرے پہ. تو یہ ٹارگیٹڈ آپریشن لگتا ہے. اور وہ لوگ جن کو اس لیے اسلام آباد کی ایڈمنسٹریشن کے اندر اور پولیس کے اندر لایا گیا ہے باہر سے کہ وہ PTI کو ماریں, وہ جمہوریت کو ماریں, وہ آئین ماریں, وہ لوگوں کی امید ماریں, وہ لوگوں کی آرزویں آدرش ان کے ماریں اور ان کو پریشان کریں تاکہ میدان خالی ہو نواز شریف کے لیے. نواز شریف کو پتہ ہے کہ وہ اس لیے نہیں آ رہے, جن کو نہیں سمجھ آتی تھی میں ابھی آپ کو سمجھانے لگا ہوں نواز شریف کیوں نہیں واپس آ رہے. نواز شریف کے واپس نہ آنے کی وجہ آئین کا آرٹیکل 264 ہے. یہ غور سے آپ نکال کے آئین پڑھ لیجئے گا, گوگل کر لیجئے گا. آئین کا آرٹیکل 264 ہے جس کے D اور E میں لکھا ہوا ہے 264 میں کہ اگر کوئی قانون ختم بھی ہو جائے, ریپیل ہو جائے, تو ریپیل کے باوجود بھی جو سزائیں اس کے نیچے ہوئی ہیں وہ قائم رہتی ہیں. جو فور فیچر اور جرمانے جائیدادیں ضبط ہوئی ہیں وہ بھی قائم رہتی ہیں. اور دوسری بات جو جنرل کلازز ایکٹ ہے اس کے سیکشن 6 میں لکھی ہوئی ہے کہ یہ سزائیں برقرار رہیں گی. اس لیے نواز شریف جب بھی آئے گا سیدھا اڈیالہ جائے گا, اس کو لیول پلئنگ فیلڈ ملے گا اڈیالہ کے قیدیوں کے ساتھ. اس لیے کہ سزا یافتہ آدمی کو لیول پلئنگ فیلڈ نہیں مل سکتا. اس کا بھائی آئے زور آزمائی کرے, اس کو بھی لائیں, باہر نکالیں, دیکھیں, ان کو اپنی اوقات اور حیثیت سیاسی جو باقی رہ گئی ہے وہ پتہ لگ جائے گی. شدید ترین الفاظ میں ہم مذمت کرتے ہیں جو شفا یوسف زئی کے گھر پہ ہیرسمنٹ ہوئی, ان کے گھر کو پھلانگا گیا. یہ آئین کے 2 آرٹیکل ہیں, ایک پرنسپلز آف پالیسی جو ریاست کے رہنما اصول ہیں ان میں آرٹیکل ہے, اور دوسرا بنیادی حقوق میں 2 آرٹیکل اور ہیں. 3 آرٹیکل ہو گئے ٹوٹل. وہ یہ ہے کہ پرائیویسی آف ہوم, خاتون کی آبرو, اس کا تحفظ,
फैमिली की आबरू, फैमिली का तहफ़्फ़ुज़, इसी को आम जुबान में जब आप बात करते हैं, हम बात करते हैं तो हम इसको चादर और चारदीवारी का तहफ़्फ़ुज़ कहते हैं। तो इसलिए जो इस्लामाबाद पुलिस के अफसरान हैं, जिनको लाया गया है, जो पुलिस मुकाबलों में पहले भी बड़े शरीक रहे हैं, जो मुल्जिम लाए गए हैं ताकि नीचे से जो ऊपर प्रमोशन होती उनको रोक के अपने बंदे बिठाए जाएं, वो उनके लिए भी ये चैलेंज है। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम इस हुकूमत को और वो जो इसके जिम्मेदार हैं उनको लाजमन बेनकाब करेंगे, और उसके लिए कोई कानूनी और आईनी रास्ता हम ऐसा नहीं होगा जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना सामने लाए। और मैं जो पाकिस्तान का मीडिया है उसको यकीन दिलाना चाहता हूं कि आपके जो हुकूक हैं उसके लिए याद रखिएगा, आप इकट्ठे हों, इस तकसीम में मत पड़े कौन किस ग्रुप में है। अब अगर बात खवातीन तक पहुंच जाए, बच्चियों तक पहुंच जाए और जलसे तक ना रहे, बात घरों तक पहुंच जाए, चार दीवारी पामाल हो जाए, चादरें खींचने की कोशिश करे, जो कोई चार दीवारी के अंदर घुसेगा वो किस नीयत से घुसा है कोई। तो वो जो आए थे उन्होंने ये सामने आपके क्वार्टर है, उन जो बैक साइड, इस क्वार्टर में जो चौकीदार थे घर के अंदर, उनको बहुत शदीद मारा, टांग भी उनकी जख्मी की, और फिर उन्होंने यहां चादरें अंदर जो लॉन है उसके अंदर अपनी रखी, वो पता नहीं क्या करने आए थे, और मुंह के ऊपर उन्होंने यहां आके नकाब लगाए, और बाकी पूरा एरिया यहां से निकले तो वो बाहर निकले, पूरे एरिया में उनको तलाश किया जा सकता है। तो इसलिए हमारी तरफ से शदीद तरीन मुज़म्मत, और अगर इसके ऊपर किसी जगह कोई और इस तरह का जुर्म होता है, इस जुर्म समेत तो उसके जिम्मेदार इस्लामाबाद की वो सियासी इंतजामिया होगी और सियासी पुलिस अफसरान होंगे जिनको सियासत के लिए लाया गया, शहरी उनकी प्रायोरिटी नहीं है। सबसे पंजाब की सूरत हाल पे थोड़ी सी बात करते हैं। अगर आज क्या होने जा रहा है, जो इजलास गवर्नर साहब ने बुलाया है, कानून और आइन क्या कहते हैं? थैंक यू टिका। और भी कोई सवाल है तो पूछ ले। पंजाब पे इन्होंने सवाल पूछा, या मैं बता दूं। साहब ने कहा है कि अगर ना हुआ, आज वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ना लिया तो सीएम हाउस बंद कर दिया जाएगा, सील कर दिया जाएगा। ये सील कर दिया जाएगा। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं। इमरान खान ने गुज़श्ता इसी हफ्ते में एक तकरीर की जहाँ इस्लामाबाद में स्क्रीनें लगी हैं। सियासी यहाँ पर मामलात और सियासी सब चीज़ें चल रही हैं। इसके बावजूद इमरान पार्क में 100 से ज़्यादा लोग भी क्यों ना आए? ये नाकामी नहीं है? बल्दियाती इलेक्शन तो घोड़ा भी हाजिर है, मैदान हाजिर है, कौन के साथ कितने सीटें हैं, कौन जीतता है वो आपके सामने आ जाएगा। मैं रिजल्ट कोई हमें जो तवक्को है वो हम 101 में 101 हमारी तवक्को है। बाकी वोटरों का काम है कि वो चोर को देना चाहते हैं वोट, उचक्के को देना चाहते हैं, या चौकीदार को देना चाहते हैं, और या खिदमत गुजार को देना चाहते हैं। वो चौकीदार और खिदमत गुजार की तरफ इंशाल्लाह जाएंगे। अच्छा, जी अब बल्दियाती इलेक्शन ना हो उसके हवाले से भी हम एग्जामिन कर रहे हैं कि जो यहाँ कुछ तब्दीलियां करने की कोशिश की गई है, वो तब्दीलियां हमारे कागजों में, वो जजमेंट एक आई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, उसमें मैं ही वकील था, और उसमें 17 लोगों को इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिली। तो उस जजमेंट की वो तौहीन है। हम एग्जामिन कर रहे हैं कि तौहीन अदालत की दरखास्त लेके जाएं गवर्नमेंट के खिलाफ, एक पहलू। दूसरा, अब आपका जो सवाल है उस पर मैं आता हूं। आपने ये पूछा है कि पंजाब में क्या हो रहा है। पंजाब में ये क्लैरिटी होना जरूरी है कि पंजाब में आईन ये कहता है कि 2 लोग हैं जो असेंबली, सूबाई असेंबली का इजलास बुला सकते हैं। एक गवर्नर है जो बुला सकता है, दूसरा पंजाब असेंबली या इस तरह की किसी असेंबली का स्पीकर है। इजलास स्पीकर ने बुलाया, इजलास जारी है, इजलास प्रोरोग नहीं किया गया। अगर नहीं किया गया प्रोरोग, तो प्रोरोग करने का इख्तियार, प्रोरोग किए बगैर दूसरा इजलास नहीं हो सकता। जिस तरह निकाह पे निकाह नहीं हो सकता, पहले डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज होगी, फिर परमिशन होगी, फिर इद्दत होगी, फिर सर्टिफिकेट होगा यूसी का। तो जो फैमिली लॉज में लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, जो रूल्स ऑफ बिजनेस में लिखा हुआ है, वो क्या है कि जब इजलास चल रहा होगा तो जो समनिंग अथॉरिटी है वो प्रोरोगेशन अथॉरिटी है। समनिंग अथॉरिटीज मैंने बताया 2 हैं। ये गवर्नर ने नहीं बुलाया, इसलिए वो गवर्नर इस इजलास को खत्म नहीं कर सकते।
یہ اجلاس بلایا اسپیکر نے، اس لیے اسپیکر کے پاس اختیار ہے کہ وہ پروروگیشن کریں. آپ لوگ کور کرتے ہیں سارے اسمبلی کو، آپ کو پتا ہے میں ٹھیک کہہ رہا ہوں. ایک دوسرا یہ ہے کہ جو گورنر کا خط ہے، میں نے کل جب میٹنگ شروع ہوئی ہماری لیگل، تو میں نے پہلا سوال جو پنجاب کے ہمارے نمائندے تھے وہاں پہ اسپیکر اور راجہ بشارت اور مونس سلائی، میں نے پہلا سوال یہ پوچھا کہ میں اپنی رائے دینے سے پہلے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ موشن آف نو کانفیڈنس پہلے آئی ہے یا گورنر کا خط پہلے آیا ہے. انہوں نے کہا جی موشن آف نو کانفیڈنس پہلے آئی ہے. اب جو آرڈر آف پریسیڈنس ہے وہ یہ ہے کہ جو چیز پہلے آئے گی وہ پہلے ٹیک اپ ہوگی. اٹس ویری سمپل. یہ آرڈر آف پریسیڈنس ہے جس کے مطابق جو گورنر کی موشن ہے وہ لازماً لائیں گے ہم ہاؤس میں، لیکن اس موشن کو پہلے جو موشن آف نو کانفیڈنس یا تحریک عدم اعتماد ہے اس کو ٹاک آؤٹ کرنے کے بعد آ سکتی ہے، وہ پہلے نہیں آ سکتی درمیان میں. جس طرح گورنر کو یہ اختیار نہیں ہے کہ ایک اجلاس کے اوپر وہ ڈبل سٹوری اجلاس مانگے اور کہے کہ جی یہ اجلاس تو چل رہا ہے ایک اور اجلاس آپ بلا لیں، اس کے لیے علیحدہ اجلاس چاہیے. کیوں چاہیے وہ بھی میں آئین قانون سے آپ کو بتاتا ہوں. ایک بات یہ واضح ہوگی. دوسرا یہ ہے کہ جو موشن آف نو کانفیڈنس ہے وہ موشن آف نو کانفیڈنس میں ہم نے کوئی نہیں ایک ووٹر بھی وہاں جانے دینا، نہ ہم نے کچھ ثابت کرنا ہے. یہ اکثریت ثابت کرنی ہے 186 لوگ دکھا کے ہاؤس میں امپورٹڈ رجیم نے کہ حمزہ کوکڑی یا ان کے کسی دوسرے امیدوار کے پاس اتنے لوگ ہیں. اگر ہیں تو پھر موشن آف نو کانفیڈنس کامیاب ہوگی، نہیں ہے تو موشن آف نو کانفیڈنس ول ڈائی، وہ اپنی موت آپ مر جائے گی. ہم نے نہ جانا ہے، ہماری انسٹرکشن ہوگی، پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ ہوگی، اس کے نوٹس بنیں گے. رات کو میں نے سجیسٹ کیا تھا ہم وہ اس کے اوپر عمل کریں گے اور ہم اسمبلی میں نہیں جائیں گے. یہ بتائیے گا کہ پنجاب اسمبلی میں 23 کو اعلان کیا تھا اسمبلی ڈیزالو کرنے کا، اور ادھر تحریک عدم اعتماد ابھی جمع ہوئی ہے، اس کے بعد پیش ہوگی، تو آئین کیا کہتا ہے کہ 3 دن تک اس کے اوپر نیگوشیشن؟ 3 دن نہیں ہے وہ بھی میں آئین ہی آپ کو بتا دیتا ہوں. سر ایک اور سوال بھی لے لیں. سر آج تک پاکستان میں کسی جرنلسٹ کو پروٹیکشن نہیں دی گئی، نہ ان کے ساتھ پہ لائے. ارشد شریف شہید کو شہید کیا، یہاں تک کہ مطلب سپریم کورٹ نے 40 دن بعد سوموٹو ایکشن لے لیا، وہ بھی 40 دن بعد لے لیا ہے، اس کو بھی 1 مہینے تک ملتوی کیا گیا. کیا آپ سمجھتے ہیں کل رات یہاں پر جو واقعہ ہوا ان کو انصاف مل سکتے ہیں؟ انصاف کے لیے ہم لڑیں گے، مل سکتا ہے یہ طے کریں گے اگر نہ ملا ٹھیک ہے، لیکن لڑنا بہت ضروری ہے. اس کے لیے جدوجہد کرنا، راستہ چننا، قانون آئین کے جو راستے ہیں وہ سارے ہم انشاءاللہ العزیز ایکسپلور کریں گے. اچھا میں جو آپ کو بتا رہا تھا، اب آ جائیں جی اگلے سوال پہ جو آپ نے پوچھا ہے. وہ یہ ہے کہ جو موشن آف نو کانفیڈنس میں نے آپ کو بتایا کانفیڈنس لینا ہے، وہ کانفیڈنس لینے کے لیے پرویز الہی یا جو بھی وزیر اعلیٰ ہوتا ہے جس صوبے کا، اس کو اپنے ووٹ ظاہر کرنے پڑتے ہیں. پہلا جو ہے وہ ٹوٹل ممبرشپ کا ہاف. یہ جو موشن آف کانفیڈنس ہے موجود ممبر یہ جتنے موجود ہیں، مجھے یہ بتائیں آپ کے علم میں ہے کسی کے کہ شہباز شریف نے کوئی ووٹ آف کانفیڈنس لیا؟ تو اپنے گھر سے بسم اللہ کیوں نہیں کرتا؟ وہ تو سر کل اجلاس انہوں نے پوسٹ پون کر دی اس خوف سے کہ ہم جائیں گے اور ہم جا کے کہیں گے کہ ووٹ آف کانفیڈنس لو، وہ اجلاس چھوڑ کے بھاگ گئے. ایک اب آ جائیں دن کتنے لگیں گے. کل شام کو فیصلہ ہوا تھا، کل شام کو میرے خیال میں نوٹس جاری کر دیا گیا ہوگا یا آج ہو جائے گا. 3 کلیئر ڈیز چاہیے جب آپ ممبرز کو نوٹس دیتے ہیں. جو بیمار ہے وہ اچھا ڈاکٹر ڈھونڈے، جو ملک سے باہر ہے وہ ٹکٹ ڈھونڈے، واپس آئے اور اجلاس میں آ سکے. 3 دن ہوتے ہیں جو سیکرٹری اسمبلی دیتا ہے، رولز کہتے ہیں. اس کے بعد 7 دن اور ہیں جن کے اندر، یعنی ٹوٹل 10 دنوں کے اندر موشن ٹاک آؤٹ کرنی ہے. لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے، ایک اسمبلی کا ہی معاملہ تھا جس میں یہ طے شدہ ہے کہ آپ 1-2 دن نہیں دے سکتے، آپ نے ریزنیبل ٹائم دینا ہے. ریزنیبل ٹائم ہوا ہے جو رولز میں پرووائڈڈ ہے وہ 10 دن ہے. تو اچھا آخری بات آپ نے کہی کہ کسی نے یہ کہا ہے کہ میں تالا لگا دوں گا. یہ وہی ہے نا جو کہتے ہیں میں پنجاب نہیں جاؤں گی.